فائنلی آج احسان کی بارات ہوتی ہے اور ہم اس کی بارات بہت ہی ہیوی پروٹوکول کے ساتھ لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور احسان کی بارات میں بارش کی برسات ہونے کی بجائے پیسوں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے. ساتھ ہی اس کی شادی میں جو کھانا بنا ہوا تھا اس کو دیکھنے کے بعد میرا کچھ یہ ری ایکشن آتا ہے اور آخر میں جو جا کر ہمارے ساتھ سین ہوتا ہے وہ تو بھائی دیکھنے والا ہوتا ہے. خیر اس وقت صبح کے 5 بج رہے ہوتے ہیں اور میں اپنی 2 گھنٹے کی نیند مکمل کر کے اٹھ چکا ہوتا ہوں. احسان کی بارات نے بہاولپور سے سانگلا ہل تک جانا ہوتا ہے یعنی کہ 350 کلومیٹر دور اور اس کی بارات کے کارڈ پر جو ٹائم لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صبح کے 5 بجے. یہ ٹائم صرف لکھا ہوا نہیں ہوتا, حقیقت میں بارات بھی اسی ٹائم پر نکلنی ہوتی ہے کیونکہ سفر کافی زیادہ ہوتا ہے اور ایک دن میں ہم نے جانا بھی ہوتا ہے اور واپس بھی آنا ہوتا ہے. احسان کے ابا جی رولز اینڈ ریگولیشن کی اتنی زیادہ پاسداری کرتے ہیں کہ وہ بارات کو 5 بجے لے کر اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب گھر کے باہر کھڑ کے صرف میرا انتظار ہو رہا ہوتا ہے اور 5 منٹ کے اندر میں تیار ہو کے فوراً سے گھر کے باہر پہنچ جاتا ہوں. جیسے ہی میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں یہاں پر بارات تو تیار ہو کر کھڑی ہوتی ہے لیکن کافی زیادہ دھند ہوتی ہے. یہاں پر اسامہ بھی تیار ہو کر آیا ہوا تھا, شعیب بھی تیار ہو کر آیا ہوا تھا اور دولہا ویسا کا ویسا کھڑا ہوتا ہے جیسے یہ رات کو ہوتا ہے اور دولہے نے وہیں پر جا کر تیار ہونا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اگر یہاں سے تیار ہو کر جاتا تو میری حالت وہاں پر جاتے جاتے خراب ہو جاتی. خیر میں یہاں پر موقع دیکھ کے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر جا کے بیٹھ جاتا ہوں کیونکہ میری اور شعیب کے آپس میں فرنٹ سیٹ کے پیچھے بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے. اب دھند کی وجہ سے ہمیں کچھ نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا اور یہاں پر اسامہ بھی گھبرایا بیٹھا ہوتا ہے کہ اتنی دھند کے اندر ہم جائیں گے کیسے. احسان کے ابا جی کے رولز کو ہم آلریڈی جانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو میں کہہ دیتا ہے وہ کہہ دیتا ہے, چاہے طوفان ہو یا پھر انداری. اوکے سوکے ہو کر ہم مین روڈ تک تو پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنی گاڑی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا لیتے ہیں. راستے میں جاتے ہوئے ہم کاشف کو بھی اس کے گھر سے اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے نکل پڑتے ہیں. اس وقت ہماری گاڑی کی سپیڈ ہوتی ہے 30 سے 35 اور ہمیں گاڑی کی بتیوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. راستے میں جاتے ہوئے فجر کی نماز کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے اور ہم اپنی گاڑی روک کر فجر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. نماز پڑھنے کے تھوڑی دیر کے بعد اجالا بھی ہونے لگ جاتا ہے اور ہمیں کچھ نظر آنے لگ جاتا ہے. دولہے کی گاڑی ہوتی ہے فارچونر اور اس کو سب نظر آ رہا ہوتا ہے اور ہم اس کے پیچھے لگا کے اپنی گاڑی کو جا رہے ہوتے ہیں. جہاں پر دھند کافی زیادہ ہو رہی تھی ہم اپنی گاڑی کو سائڈ پر لگا کے رک جاتے تھے. کرتے کراتے یہاں پر موسم کچھ بہتر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ دولہے کو چیک کرو کیسے سن روف سے نکل کے ہوا لگوا رہا ہے. اب میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ گاڑی سے ویسے بھی تو باہر آیا ہوا, میری بھی ویڈیو بنا دے تھوڑے سے, میں بھی شش کے مار لوں یہاں پر. اس کے بعد میں بھی فوراً سے اپنی گاڑی کا سن روف کھولتا ہوں اور چھت سے باہر آ جاتا ہوں. تقریباً ہم نے 100 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا ہوتا ہے اور اب ہمیں کافی زیادہ بھوک لگ جاتی ہے. راستے میں جاتے ہوئے احسان کے ابا جی ساری کی ساری بارات کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج میں سب کو ناشتہ کرواتا ہوں کیونکہ ابھی ہمیں جاتے ہوئے کافی زیادہ ٹائم بھی لگنا تھا اور اوپر سے موسم بھی خراب تھا یعنی کہ ڈبل ٹائم لگنا تھا. ویسے تو یہ ٹوٹل سفر 4-5 گھنٹے کا لیکن ابھی 3-4 گھنٹے کے اندر ہم یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں. سارے باراتی یہاں پر بیٹھ کے ہلکا پھلکا سا ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ کے ہم گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں. سب سے پہلے گاڑی میں آ کر میں بیٹھتا ہوں اور آتے ہی ڈرائیونگ سیٹ مل لیتا ہوں. اب جتنے بھی لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں سب کی سانسیں شارٹ ہونے لگ جاتی ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ حسیب تو گاڑی نہیں چلائے گا, لیکن اس ٹائم مجھے گاڑی چلانے کا فل کیڑا ہے وہ تو, اور میں جا کے گاڑی کی ریس دے دیتا ہوں. یہاں پر میں گاڑی لے کر آگے ہوتا ہوں اور برات میرے پیچھے پیچھے ہوتی ہے. پہلے تو زیادہ دھند ہونے کی وجہ سے موٹر وے بھی بند ہوتا ہے لیکن جیسے دھند کم ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ موٹر وے بھی کھول دیتے ہیں. جیسے یہاں پر ہم موٹر وے کے اوپر چڑھتے ہیں اس کے بعد ہمارا سفر کچھ آسان ہو جاتا ہے. موٹر وے پر آنے کے بعد 2 سے 3 گھنٹے میں مزید لگتے ہیں اور ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں. یہاں پر سارے کے سارے باراتی ایک ساتھ پہنچ چکے ہوتے ہیں اور دولہے کا بھائی جا کے دولہے والی گاڑی سجوا کے لے آتا ہے. شعیب کو یہاں پر پھر سے کافی زیادہ بھوک لگ جاتی ہے اور یہ ایک بٹل کے اندر کافی زیادہ امرود لے کر آ جاتا ہے. سارے مل کر یہاں پر امرودوں کا صفایا کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں تو دولہا بھی تیار ہو کر آ گیا ہوتا ہے. اس کو اس والی گاڑی سے نکال کر ہم نے دولہے والی گاڑی میں شفٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کی سیٹنگ ویٹنگ کرنے کے بعد اس کو دوسری گاڑی میں بٹھا دیتے ہیں. دولہے کو گاڑی کے اندر بٹھانے کے بعد ہم ساری گاڑیوں کو ایک ہی لائن میں لاتے ہیں اور اس کے بعد پروٹوکول سے اس کو اندر لے کر جاتے ہیں. جس طرح سے بارات نے انٹری ماری تھی پورے کے پورے محلے کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی بڑی شادی ہو رہی ہے. بڑی شادی سے میرا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ پھرے بہت زیادہ اڑیں گے یہاں پہ. جیسے ہی بارات شادی ہال کے گیٹ پر پہنچے تو یہاں پر دے دھنادن دے پیسے اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پر صرف 1-2 پیسے اڑانے کی دیر ہوتی ہے, پورا کا پورا محلہ یہیں پر اکٹھا ہو جاتا ہے جس میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں اور بڑے بھی. پیسوں کی وجہ سے یہاں پر ہنگامہ تو کافی زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے تھے. انہوں نے یہاں پر میری بھی جان نہیں بخشی ہوتی, مجھے بھی نالے کے اندر گرا رہے تھے. یہ تو شکر ہے کہ میں اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے ہنگامی راستہ پکڑ کے نکل آیا تھا. تھوڑے بہت پیسے میرے ہاتھوں میں بھی ہوتے اور میں بھی جا کے اپنا شوق پورا کر لیتا ہوں. بڑے نوٹوں کی گڈیاں احسان کے بھائی کے پاس ہوتی ہے اور وہ جا کے دوسری طرف پیسے اڑا رہا ہوتا ہے. اندھا دھند اور نان سٹاپ یہاں پر پیسوں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے اور کوئی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہوتا. نہ یہاں پر پیسے لوٹنے والے رک رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی یہاں پر پیسے اڑانے والے رک رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ بس عوام کا ہجوم چیک کرو, یہاں پر کتنی زیادہ تعداد میں لوگ پیسے چن رہے ہیں. تھوڑے سے پیسے میں نے اپنے ہاتھوں میں ابھی بھی بچا کر رکھے ہوتے ہیں اور جا کر ان کو اڑا دیتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر سیکورٹی والے بھی آ جاتے ہیں اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ پیسے اڑانا بند کرو, یہاں پر کوئی نہ کوئی کاروائی نہ ڈل جائے. تھوڑی دیر کے بعد یہ لڑکا میرے پاس پٹاخے لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کو بجاتے ہیں. جیسے میں ان پٹاخوں کو آگ لگا کر پھوڑنے والا ہوتا تو یہ آگے سے رنگ والا دھواں نکلتا ہے. خیر ان فالتو کی چیزوں کو چھوڑ کر ہم شادی ہال میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور یہاں پر دولہا صاحب بھی اپنے اسٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں. یہاں پر جا کر ہم بھی اپنی ٹیبل مل لیتے ہیں اور اس کے بعد احسان کا نکاح بھی شروع ہو جاتا ہے. یہاں پہ جیسے یہاں پر احسان کا نکاح ہوتا ہے اس کے بعد دعا کرنے کے بعد یہ کھانا بھی کھول دیتے ہیں. لوگ یہاں پر کھانے کے بعد میٹھا کھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پہ الٹا سین ہو رہا ہوتا ہے. پہلے ہمیں میٹھا کھلایا جا رہا ہوتا ہے یہاں پہ, لیکن جب ہم یہ میٹھا رشین سیلڈ ٹرائی کرتے ہیں تو بھائی ہمارا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا کسی اور چیز کو ہم کھائیں. اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہمارے پاس یہ چکن کے لیگ پیس آتے ہیں اور ایسے ایسے اور بھی چیزیں آنا لگ جاتی ہیں. لیگ پیس کیا آتے ہیں سب سے پہلے میں اس کا خاتمہ کرتا ہوں اور اس کے بعد ہمارے پاس بڑا گوشت, چھوٹا گوشت, بریانی, چاول, میٹھے چاول, پھیکے چاول سب کچھ آیا پڑا ہوتا ہے. کھانے کو تو یہاں پر
पर हम बिल्कुल नहीं बख्शते और खाना खाने के बाद हम चले जाते हैं एहसान से मिलने के लिए। एहसान को उसके निकाह की मुबारकबाद देने के बाद वो हमें कहता है कि जल्दी से अपनी गाड़ी निकालो और निकलने वाली करो, क्योंकि यहाँ पर शाम का टाइम भी हो चुका था और धुंध फैलने का खतरा भी काफी ज्यादा था। एहसान हमें कहता है कि तुम लोग गाड़ी निकाल के यहाँ से निकलने वाली करो, हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। एहसान को मिलने के बाद फौरन से हम अपनी गाड़ी निकालते हैं और वहां से निकलने वाली करते हैं। आधा सफर तो हमारा सुकून से गुजर चुका था, हमें कोई भी परेशानी पेश नहीं आई थी। मोटरवे के ऊपर हमारी स्पीड 100 से 150 किलोमीटर थी, लेकिन जैसे हम मोटरवे से नीचे उतरते तो हमारी स्पीड 20 पे आ जाती है सीधा। एक जगह पर रुककर हम फिर से टैंकी फुल करवाते हैं और उसके बाद आगे निकल पड़ते हैं। आगे बहुत ज्यादा धुंध होती है और गाड़ियों की स्पीड 20 पर होती है और एक दूसरे के पीछे चला रहे होते हैं। एक बंदा हमने अपने सनरूफ से बाहर निकाला हुआ था जो कि हमें आगे का रास्ता बता रहा था, क्योंकि गाड़ी के अंदर से कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता और वो ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि इस तरफ मुड़ना है। यहाँ पर जब एक बंदे को ठंड लगती थी उसके बाद दूसरा बंदा चला जाता था और दूसरे को ठंड लगती थी तो तीसरा बंदा चला जाता था। करते करते हम बड़ी मुश्किल से जाके घर पहुंचते हैं और जिसकी गाड़ी होती है उसको जाके पकड़ा देते हैं। इस वक्त हमें खुद से ज्यादा गाड़ी के ठुकने का डर लगा हुआ था, क्योंकि अगर ये ठुक जाती तो भाई हमारा प्रोग्राम बढ़ जाना था। बाकी हम सही सलामत अपने शहर भावलपुर में पहुंच जाते हैं और बाइक लेकर हम सीधा घर की तरफ निकल पड़ते हैं। और आप लोगों को अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड फॉलो लाजमी से कर देना। अभी वलीमे का व्लॉग भी रह चुका है तो उसके लिए भी जरूर से फॉलो कर लेना।